الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. اس سے پہلے کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. ساتھ میں قوم لوط کی تباہی و بربادی کا تذکرہ بھی ہوا تھا اور اس کے آخر میں کہا گیا تھا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. جب قوم لوط کی بستی کو تباہ و برباد کیا گیا تو وہاں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا اور بھی کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا. پوری کی پوری بستی تباہی و بربادی سے دوچار کر دی گئی. آگے اسی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی ہے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. انسان ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے بچ جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دسترس سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. بہت ساری قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. لوگ سوچتے تھے کہ زمانے کا نبی کمزور ہے اور ان پر ایمان لانے والے تعداد میں بہت کم ہیں. ہماری تعداد بھی زیادہ ہے, ہماری شہرت بھی ہے, ہماری ثروت و حکومت بھی ہے, ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب گرفت ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش اور جابر و ظالم حکمران کی حکومت خامی ہو جاتی ہے. اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے کی آیتوں میں بھی لوگوں کے لیے درس عبرت کے طور پر ان واقعات کا بالکل ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان عبرت و نصیحت حاصل کر سکتا ہے. کوئی انسان حکومت کے زور میں منمانی کرتا ہے, کوئی انسان وزارت کے نتیجے میں منمانی کرتا ہے, کوئی انسان اپنے لمبے تڑنگے ہونے پر بدماشی کرتا ہے, منمانی کرتا ہے. کسی انسان کو اپنی صنعت پر اور حسن کاریگری پر بڑا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے, اسی پر فخر کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو لوگوں کی یہ ساری چیزیں یکسر کارگر نہیں ہوتی. آگے انہی چیزوں کا تذکرہ ہے. وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ان کی سرگزشت اور واقعات بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے اور نشانی اللہ کی موجود ہے. کیسے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس کھلے موجزہ کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو تہتے کر دیا، صرف اس امید پر کہ جو چیوں نے اور کاہنوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو نقصان پہنچائے گا، تو فرعون نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، پیدا ہوتے اسے قتل کر دیا۔ تو گویا ہزاروں بچے قتل کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرعون کی حکمرانی کے خاتمہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا، تو بنی اسرائیل کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جنم بھی ہوا، ان کی پرورش کا اتنا اچھا انتظام ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھ رہا تھا وہ باپ بن کر پرورش کر رہا ہے، اور پھر اسی کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام نے نبی اور رسول کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا، اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے احسانات کا تذکرہ کر کے وہ احسان جتانا شروع کیا کہ تم ہمارے یہاں پرورش پائے ہو، بڑے ہوئے ہو، آج ہمیں کو تم سکھلا رہے ہو، تم نے یہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، مار کے بھاگ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا ایک جواب دیا تھا، تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک آدمی پر احسان کیا اور پوری قوم کو غلام بنایا۔ میری پرورش آپ کیا ہوئی لیکن پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھے، یہ کیسا احسان ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پیغام سنایا، دلیل کے ساتھ بات، عصا موسوی کا اظہار ہوا، لاٹھی رکھ دیا، اژدہا بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے روشن و چمکدار ہاتھ ہو جاتا۔ اس کے ساتھ فرعون کے دربار میں آپ نے خطاب کیا، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اور بنی اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا، چھوڑو بنی اسرائیل۔ فرعون نے کیا کیا؟ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے منہ پھیر لیا، اور اس سے کوئی بات کی ہے منہ پھیر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے منہ پھیر لیا اپنی طاقت و توانائی کے نشے، اور کیا کہا؟ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور قوم کے لوگوں سے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے یا جادو ہے۔ 40 سال میں سے 30 سال، 32 سال تو ہمارے پاس اس کے گزرے ہیں، 8 سال کے یا 10 سال کے لیے ایک آدمی کو مار کے بھاگ گئے تھے، مدین چلے گئے، پھر وہاں سے واپسی ہوئی، یہ چمتکار دکھا کر ہمارے سامنے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قوم کے لوگوں سے کہا یہی موسیٰ ہے نا، اس کی پرورش ہمارے دربار میں ہوئی ہے، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، اور یہ بولتے ہیں کہ عرش میں اللہ سے میرے پاس گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی ہے، وہاں سے پیغام آتا ہے، یا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو 8-10 سال یہ غائب تھا، ضرور میں ضرور جادو سیکھ کے آیا ہوگا، تبھی تو جادو کرتا دکھلا رہا ہے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کی، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک سمجھا، انہیں کمتر اور نیچے درجے کا سمجھا، سامنے بات کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا، قال ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ تفصیلات بڑا سمجھانے بجانے کی کوشش کی،
بڑا مقابلہ ہوا، مقابلہ آرائی بھی ہوئی، سارے جادوگروں کو بلا کر ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی۔ عید کا دن متعین ہوا کہ ایک میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے۔ ہر چار جانب سے فرمان شاہی کے مطابق جادوگروں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو تمہاری جائزہ ہے، تمہارے لیے بڑی آسانی ہے، تو ہمارے وزیر و مشیر رہو گے اور جو چاہو گے انعام تمہیں ملے گا۔ لیکن جب جادوگروں نے جادو کے سارے کرتب دکھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان جادو کے کرتبوں کو ہضم کر دیا، تو جادوگروں کو یقین ہوا کہ موسیٰ کوئی جادوگری کا کام نہیں کرتے، وہ جادوگر نہیں ہے، جادو سے کسی کے جادو کردہ چیز کو ہضم کیا نہیں آ سکتا۔ تو سارے جادوگر میدان ہی میں سجدہ میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہ بات فرعون کو اور زیادہ کھلی، اس نے کہا کہ تمہارے خلاف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے اور سولی پہ لٹکا دیں گے۔ جادوگروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں، اس کے لیے جان دینا گوارا ہے، لیکن ایمان سے برگشتہ ہونا پھرنا گوارا ہے۔ معاملہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ چلتی رہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سنیے، فَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات بنی اسرائیل بولیں گے نکل جائیں، سدھرنے والے لوگ نہیں، نکل کے چلے گئے۔ جتنے بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیے اور رات میں نکل۔ لیکن قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ سامنے دریا پڑ گیا، تو دریا نیل ہے جس سے کیرم نکالا گیا، اس کو بحر اردن کہا جاتا ہے، اس سامنے آیا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے ہیں۔ تو وہاں مار کھا کے آرام سے تو رہ رہے تھے، کسی طرح کھا بھی رہے تھے، لیکن اب بھی ہم بھاگے ہیں، سامنے دریا ہے، پار نہیں کر سکتے، اور پیچھے فرعون اور لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تو بھاگنے کا بھی راستہ نہیں، سرنڈر ہوتے ہیں تب بھی مار کھاتے ہیں، دریا میں کودتے ہیں ڈوب جاتے ہیں۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی ماجرا کیا ہے، تیرے حکم کے مطابق ہم تو نکل گئے۔ اللہ نے کہا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی دریا پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستہ بنا، اور کہا کالطود العظیم، پانی کا ایک حصہ یہاں پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، پانی کا دوسرا حصہ اس طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ۔ اور خضر پور کا اگر بریج دیکھے ہوں گے اس کے ایک نقشہ آپ کو سمجھ میں آئے، جب جہاز پار ہوتا ہے تو بریج کے دو حصہ دو طرف ہو جاتا ہے، اس طرف پانی کا حصہ اس طرح کھڑا ہو گیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا، اس کو قرآن نے کالطود العظیم کہا، بڑا سا ٹیلا ہے، بڑا سا پہاڑ۔ بنی اسرائیل نے دیکھا ماشاءاللہ راستہ ملا، پار موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، وہ جگہ ویسی خالی رہی، پانی سے خالی۔ فرعون نے دیکھا کہ یار دریا تھا، معاملہ کیا ہے، دریا ختم ہو گیا، ادھر پانی ادھر پانی۔ اس کے ذہن میں دماغ میں بات آئی، رغبت سوچی کہ چلو بنی اسرائیل کو پکڑتے اور مسل ڈالیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ ہوا جب فرعون اور فرعون کے سارے لا و لشکر اس دریا کے بیچ میں پہنچے، تو جس پانی پر انسان نہیں بلکہ ساری جاندار کی زندگی کا انحصار ہے، ساری جاندار چیزیں پانی پہ زندہ ہے، اسی پانی نے فرعون کو کہتا ہے
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو یعنی فرعون کو وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے اسے دریا میں پھینک دیا. تھوڑی دیر کے لیے دیکھا پانی ادھر ہے، اس کے لشکر کے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، کس وقت ہو جائے گا، لیکن قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دریا میں پھینک دیا، دریا میں جھونک دیا، دریا میں پھینک دیا. وہ ملیم، اس وقت میں وہ انسان پہلے سے ملامت کرتا تھا اور زیادہ ملامت زدہ ہوگی. جب کوئی کمانڈر اپنے فوج کو لے کے آگے بڑھتا ہے اس شان و شوکت کے ساتھ تم پار کر جائیں گے، جیت جائیں گے، لیکن وہاں جب منہ کی کھانا پڑتی ہے تو اپنے پبلک کے سامنے بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی. فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، تمہارا سب سے بڑا رب ہے. تو اس کے لاؤ لشکر کے سامنے اس کی ربوبیت کا حال کیا ہوا وہ دنیا جانتی ہے. اس مناسبت سے وہ شرمندہ ہوا، ندامت کرنے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، بلکہ بچنے کے لیے کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں. اور الان اب تمہیں یہ ایمان سجھائی دیتا ہے، ڈبو دیا. کیا کہا قرآن نے؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور اسے دریا میں پھینک دیا، اس حالت میں جو اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے. غور کیجئے، فرعون ظالم حکمران تھا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب تصور کرتا تھا. بنی اسرائیل کو بدھواں مزدور کے طور پر اسے غلام بنا لیا تھا اور مزدوری اب بگاڑے کے کام نہیں. جو اس کے مطابق چلتا اسے تر دیتا تھا، آرام و سکون کی چیزیں پہنچا دیتا تھا. جو اس کے خلاف ہوتا اسے دھکائی دیتا، پٹائی دیتا، یہاں تک کہ دیوار میں چنوا دیتا، کھڑا کیا پھر ٹھوک دیا. تو فرعون عظیم اوتاد قرآن نے کہا ہے اتنا بڑا ظالم تھا کہ جو اس کے خلاف بولتا تھا دیوار میں اس کو چن دیتا تھا، دیوار میں اسے پھر ٹھوک دیتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آیا تو اللہ نے اس کی ساری شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا اور پھر دنیا والوں کے سامنے اس کی ذلت و خاری کا پرچار ہو رہا ہے اور قیامت تک قرآن کے ذریعے سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ کسی کو اپنی حکمرانی پر اکڑ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو حکمرانی دی ہے، اس کا شکر ادا کیجیے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کیجیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ فرعون کی طرح آپ بھی ڈبو دیے جائیں گے اور تباہ برباد. قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی ہماری نشانی ہے، اس مناسبت سے ہلکا سا اس کا تذکرہ کیا. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ النَّقِيمَ، اور قوم عاد کے اندر بھی ہماری نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو تیز و تند تھی لیکن نفع بخش رہی، جو ہوا فائدہ نہ ہے. عام طور جب ہوا چلتی ہے تو کسان کی امید جاگتی ہے کہ بارش ہوگی اور ہمارا کھیت کھلیان درست ہو جائے. کیا پتا وہ ہوا آندھی بن کر آئے اور کھیت و کھلیان کو بھی تباہ کر دے اور مکانات کو بھی اڑا کر دے. کہا قوم عاد کی سرگزشت کے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں. اذ ارسلنا علیہم الریح النقیم، جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیج دی جو ہوا کارگر نہیں، فائدہ مند نہیں، نفع بخش. قوم عاد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اذا عاد اخاهم هودا، انہوں نے تبلیغ کی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی مت کرو، میری اطاعت و فرمانبرداری کرو. لیکن لوگوں نے عاد علیہ السلام کی ایک نہیں سنی، ان کی مخالفت پر مخالفت کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ تیز تند ہوا کی جھونکش.
سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ سورہ حاقہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان پر 7 دن اور 8 رات لگاتار ہوا کے جھونکے بھیجے۔ یہ طوفانی ہوا 7 دن اور 8 رات تک چلتی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوئی؟ یہ بڑے لمبے درخت تھے، کھجور کے درخت کی طرح لمبے لمبے تھے، لیکن ہوا نے ان لمبے لمبے انسانوں کو اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جس طرح کھجور کے لمبے لمبے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ یہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت ہیں۔ کہاں گئے ان کی بلندی، کہاں گئے ان کی شان و شوکت، کہاں گئے اپنی طاقت و قوت پر گھمنڈ؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھمنڈ کو توڑنے کا ارادہ کیا تو قوم عاد، جسے عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی اہم قوم تھی۔ طاقت و قوت کے لحاظ سے ان کی مثال نہیں ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور قوم تھی کہ اس سے پہلے سرزمین پر اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی تھی، اتنی مضبوط قوم۔ لیکن ایک معمولی سے ہوا کے جھونکے نے اسے تباہ برباد کیا۔ قرآن نے کہا کہ مثال موجود ہے، نشانی موجود ہے اس کے اندر، قوم عاد کے اندر۔ اگر کسی آدمی کو اپنی طاقت اور قوت پر ناز اور فخر ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے صحت دیا ہے، جسمانی طاقت و قوت دی ہے، ڈیل ڈول کا مالک بنایا ہے، ہٹا کٹا مستندہ بنا دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے سے کمتر انسان کو تماشا رسید کرے اور اس کا جینا دبا۔ جو حرکت ہے اس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ جب آیا تھا تو کیا ہوا؟ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم۔ اس ہوا نے کسی چیز کو نہیں چھوڑی، اتت علیہ، جس پر یہ ہوا آئی، الا مگر جعلته كالرميم، اسے بالکل بوسیدہ ہڈی بنا دیا۔ ہڈی میں تو طاقت ہوتی ہے نا، لیکن آج کل شوگر کا زمانہ ہے۔ جب انسان کا شوگر زیادہ ہو جاتا ہے اس کی ہڈی بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس میں جان ہی نہیں رہتی، معمولی سے گرا پورا کر کے برابر ہو گیا۔ تو کہا کہ ہم نے اس کی ہڈی کو بوسیدہ بنا دیا۔ اس ہوا نے، اس ہوا کے جھونکے نے، جس کو ہوا لگتی تھی اسے درخت کو لگے اکھاڑ کے پھینک دے۔ اتنا مضبوط انسان، لمبا تڑنگا، طاقت و قوت پر فخر کرنے والا انسان، یہ پوری کی پوری قوم اس ہوا کے زد میں آ گئی، اور نتیجے کے طور پر جس طرح ہڈی کو چورا چورا بنا دے، مر گیا آدمی، قبر میں دیکھیں کہ ہڈی میں کوئی جان نہیں ہے۔ دفن کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد جب قبر کھودا جاتا ہے، دوسرے کے لیے کچھ ہڈیاں نہیں رہتی، اس میں کچھ جان نہیں ہوتی کا یہ پوزیشن بنا دی ہے۔ تو ہوا جو انسان کی صحت و تندرستی کے لیے بڑی مناسب چیز ہے۔ ایک انسان گھر میں بند رہتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اسے باہر نکلنے کا ہے، باہر کی آب و ہوا اسے لگے تو طاقت و توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن وہی ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے طاقتور انسان کو بھی کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر ناز اور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا اس میں ہماری ایک نشانی ہے۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فاتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقہ وهم ينظرون۔ اس کے بعد قوم ثمود کا زمانہ ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم بھی بڑی ماہر تھی، پہاڑ کو تراش کر، کاٹ کاٹ کر، پتھروں کو چھانٹ کر بہترین قسم کی محلات اور مکانات بناتے تھے۔ سنگ تراشی کا کام، زبردست عمارتیں بنانا، یادگار بنانا، اونچی اونچی بلڈنگ
بلڈنگیں بنانا، پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر اپنی رہائش کے لیے مکان تعمیر کر لینا، یہ ان کی شان و شوکت۔ ایسی بات ہے، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس صلاحیت تھی پہاڑ کے کاٹنے کا، ان کے پاس ملکہ تھا، لیکن اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ پیدا کرنا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میرے اختیار میں تو نہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کی شرط یہ ہے ایمان لانے کے لیے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ یہ چیز مسلم ہے، جو قوم اپنے نبی سے معجزہ کا مطالبہ کر لیتی ہے اور معجزہ ظاہر کر دیا جاتا، اس کے بعد صرف دو کام، یا تو مانو یا تو مرو۔ مان لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانے تو بچ نہیں سکتے۔ تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کر دیا۔ معجزہ کیا تھا؟ یہ اونٹ ہے، اونٹ تو اونٹ سے پیدا ہوتا ہے، اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، کہ نہیں پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرتی، کیونکہ پتھر ہم کاٹتے ہیں، پہاڑی دنیا میں ہم رہتے ہیں، سنتراشی ہمارا کام ہے، اسی میں سے اونٹ پیدا ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹنی پیدا کر دی۔ اب مشکلات میں پڑ گئے، کہا ٹھیک ہے، ابھی جو تم کو پانی ملتا ہے، صبح تم پانی پیتے ہو، شام کو پانی پیتا ہے، یا گھاٹ کو تین کر لیے ہو، اب تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ کھیت کھلیان میں، کنواں میں یا تالاب میں جو پانی پینے کا ہے، اس کے گھاٹ متعین کرو یا وقت متعین کرو۔ ایک وقت میں تم پانی پیو گے، پھر پانی لے آؤ گے، دوسرے وقت میں جو موجوداتی انداز میں اونٹنی ملی ہے، اس کو پانی پینے کے لیے گھاٹ دینا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں پریشانی غائب ہوئی۔ اس میں سے ایک انسان جس کا نام تھا قیدار بن صالح، اس نے اس اونٹنی کی پونچھیں ہاتھ پیر کاٹ دی، اس کی ساری پریشانی آئی ہے، ختم کر دو، کاٹ دیا۔ اللہ کو قدم جمع علیہم ربک شوط عذاب، آپ کے رب کی جانب سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ کیسا عذاب آیا؟ وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود کے اندر بھی ہماری نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھا، نہ انجام قوم ہو، نہ فرمانی کرتی ہو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، لیکن چند ہی دنوں میں پتہ چل رہا ہے کہ اس نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ فاتوا عن امر ربہ، ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ اب پانی پیو، اور ایک دو دن کو پانی پینے دو، ایک گھاٹ مستقل اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، تمہیں نے مانگا ہے نا، اس کو پانی چاہیے، سارا پانی پی آتا ہے، سارا پانی پی آتا ہے۔ اب پریشانی ہو گئی، ان سے پوچھے جہاں پانی کی قلت ہے، کلکتہ شہر میں لوگ پانی بہت بہاتے ہیں، بہت برباد کرتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں تو مستقل پانی رات بھر چلتا رہتا ہے، تو بند کرنے والا بھی نہیں ہے۔ مدراس میں اور دلی اور بمبے وغیرہ پوچھیے پانی کی قدر ہے، خاص طور سے مدراس والوں کو پوچھیے پانی کیا ہے، میٹھا پانی آپ کو ایسے ہی برباد کرتا ہے۔ بہرحال فاتوا عن امر ربہ، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرتابی کی، سرکشی کی۔ فاخذتهم الصاعقہ، ایک کڑک زبردست آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ بعض جگہ پر ہے رجفہ، ایک زلزلہ پیدا ہوا، زوردار آواز پیدا ہوئی، کان کے پردے پھٹ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، مکانات تو پتھر کاٹ کاٹ کے بنا رہے تھے، جب پہاڑ میں زلزلہ آیا وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہوا، اسی کے لیے سب دھس گیا، دب کے مر گئے۔ اسی قرآن نے کہا فاخذتهم الصاعقہ، ایک گرجدار آواز نے اسے دبوچ لیا۔ ہم ینظرون، اور وہ دیکھتے کہ دیکھتی رہ گئے، کہ بھاگ نہیں سکتے۔ آواز تیز ہوئی، کان کے پردے پھٹ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اب بھاگے تو کہاں بھاگے؟ ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے بھی گر رہا، ادھر جا کر ادھر ہی برس رہا، ادھر بھاگے ادھر بھی پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا ہے، کہاں جائیں؟ کہ نظروں کے سامنے دیکھتے رہ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طرح نازل ہو رہا ہے، اور اس عذاب کے ساتھ یہ
دنیا سے تباہی و بربادی سے کدھر چلے گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. جب یہ اللہ کا عذاب آیا کہ اٹھ نہیں سکے، گرے تو گرے ہی رہے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کے بھاگ سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. اللہ یہ اپنے آپ خود مدد کر سکتے، دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو اٹھا کے لے کے باہر چلے گئے، بھاگ جائیں. زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھر سے باہر بھاگ جائیں، بچ جائیں گے، گھر گرا تو گرا. لیکن شہروں کا حال یہ ہے کہ بھاگیں گا، گھر سے نکل گلی میں آئیں گے، بھائی تو گلی کے اندر بھی تو مکان نہیں سکتا ہے. دیہات میں لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھاگ جائیں باہر کھیت کھلیان میں تو اس گرنے والی چیز سے بچ جائیں گے. لیکن اگر زلزلہ کی شکل میں زمین ہی پھٹ جائے، جیسے حالات سے پہلے کے زلزلوں میں بطور خاص نیپال وغیرہ میں دیکھا گیا، پورا زمین دھس گیا اور کتنے لوگ اس کے اندر چلے گئے. وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ. اٹھنے کے لائق نہیں رہ سکے، اٹھ نہیں سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. اور نہ وہ خود اپنی آپ مدد کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ. اور اس سے پہلے قوم نوح کا واقعہ بھی یاد کر لو، اس میں بھی ہماری نشانی ہے. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. یقیناً یہ لوگ بڑے فاسق و فاجر لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی داستان تو بڑی لمبی چوڑی ہے، قرآن مقدس میں بیان کیا گیا، ان کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا گیا. 950 سال، 50 کم 1000 سال لوگوں کو انہوں نے سمجھایا بھی ہے، لیکن لوگ ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور مشکل سے 40-42 لوگ 950 سال میں 40-42 یا زیادہ 80-82 لوگ ایمان آئے. اس پر حال کیا ہے؟ نوح علیہ السلام جیسے مخلص انسان جو مستقل ان کو سمجھا رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف کارروائی کی، نکلنا ایسے رہنا ہو ہمارا ساتھ مل کے رہو ورنہ ایسے نکلو، دھمکی نہیں نکالنے. انہوں نے کیا کہا؟ ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی فلا تنظرون. بڑی ہمت سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اگر میرا یہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنانا تمہارے دشوار گزرتا ہو، سنو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے، تم میرے خلاف جس قسم کی کارروائی کرنا چاہو کر لو، میں یہاں سے 10 سے بس ہونے والا نہیں، مجھے موقع مت دینا. کیا کر لیں گے بھائی جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے؟ سب لوگوں نے بہت ستانے کی کوشش کی، بہت ستایا، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے بد دعا کی. جب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اب جو ایمان لے آئے اب اس سے زیادہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب انہوں نے دعا کی الہی اس روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، کافرین تیارہ، کسی کافر کو نہ چھوڑ، اور ایک کو بھی چھوڑے گا تو اس کی نسل بڑھ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کشتی بناؤ. کشتی میں ایمان والوں کو سوار کیا گیا. اتنا زبردست سیلاب آیا کہ اس وقت میں جہاں انسانی آبادی تھی سب وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی ہماری نشانی ہے. کتنی بڑی قوم ہے، 950 سال زندہ رہنے والی قوم، یہ 950 سال نبی کی دعوت سے متاثر ہونے کی بجائے منمانی کرنے والی قوم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی گرفت کی ہے تو ان کو بھی پانی اور طوفان سے اور سیلاب سے تباہ و برباد کر دیا. جہاں پانی کو ختم کیا جاتا ہے وہاں سے پانی نکل رہا ہے. آگ بجھانے کے لیے پانی کا استعمال ہوتا ہے.
لیکن تنور سے وہاں پانی نکلنا جو فار تنور، قرآن کہتا ہے تنور جو چولہا ہے جہاں روٹیاں پکتی ہیں، کھانے تیار ہوتے ہیں، وہیں سے پانی نکلنا شروع۔ اب گھر میں آدمی کچن سے پانی نکل رہا ہے، اتنا پانی پورا روم میں چلا گیا، ایسا تو پانی 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 سب باہر، کہاں آدمی؟ نوح علیہ السلام نے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر لیا تھا، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی، بیٹا بھی پیچھے رہا، سامنے دکھ رہا ہے، میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ۔ پدرانہ شفقت باپ کی محبت تھی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ نہ کرو۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ فحال بینہما الموج فکان۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، باپ نے کہا کشتی میں جاؤ بچ جاؤ گے، بیٹا نے کہا نہیں نہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے وہیں بچیں گے، کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی باپ بیٹا کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، فحال بینہما الموج فکان۔ موج کا تھپیڑا آیا، اب باپ کے سامنے، نبی باپ کے سامنے ان کا بیٹا ڈر گیا۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو عام باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، اس سے بڑھ کے خاص باپ نہیں بچا سکتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، وہ ایمان والوں کے لیے بندوبست کرا لیا، کشتی میں سوار کرا گیا، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں تھے، چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کی بیوی ہو، وہ اپنے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنے بچے کو بچائیں۔ بیوی کے غرقاب ہونے کا غم نہیں ہوا، لیکن بیٹا کے ڈوبنے پر تلملا اٹھے، بےدرانہ شفقت کے پیش نظر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکار کرنا شروع کیا، الہی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین۔ اللہ، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا فرد تھا اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھر کے فرد کو ڈبوئیں گے نہیں، لیکن میرا بیٹا ڈوب گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جذبات سے مغلوب ہو کر نوح علیہ السلام کی زبان سے جملے نکل گئے، یہ اللہ کو بڑی ناپسند، بڑے ناپسند۔ کیا کہا؟ اے نوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بعلم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ نوح، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ تیرے حکم کے مطابق عمل صالح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے تو بات مت کرو، یہ بات کر کے تم نے جہالت میں کام کیا، آئندہ کبھی ایسے حرکت نہ کرنا۔ ان نہایت ہوگا ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں آئندہ جہالت والی بات مت کرنا۔ حضرت نوح نے اللہ سے فوراً معافی مانگی کہ الہی ایسی بات نہیں، بیٹا ہے، بیوی ان کی کسی دوسرے کے بستر پر نہیں گئی، وہ ناجائز بیٹا نہیں تھا، نبی کے گھر میں ایسی عورت آ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود کہا کہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا ہے تو بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں، اور باپ سے بھی کہا ایسا بیٹا کی فکر مت کیجیے، 950 سال سمجھانے والا نبی اپنا بیٹا کو بھی سمجھا نہیں پا رہے اور بیٹا بھی نہیں سمجھ پا رہا، تو کہ ایسا بیٹا جو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ ڈوبتا ہے، ڈوبنے دیجیے، اس کی بچانے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا دیجیے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی اپنا بیٹا کو نہیں بچا سکتے اور گلی میں رہنے والے ولی پوری دنیا کو بچا رہے ہیں۔ بغداد میں بلا استاد کشتی مدد کلی یا معین الدین چشتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ مصیبت کے بھور میں ہماری کشتی چولے کھا رہی ہے، اے معین چشتی ہماری مدد فرمانے کی، وہ دور سے بچا لیں گے اور نوح علیہ السلام سامنے نہیں بچا پاتے۔ تو قرآن نے کہا قوم نوح کے اندر بھی نشانی موجود ہے، اس سے پہلے یعنی عاد و سمود سے پہلے بھی قوم نوح کا زمانہ گزر چکا ہے، ان کے ابھی مثال اور موجود ہے یا نشانی موجود ہے۔ غور و فکر کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ بیٹا بھی اپنے باپ کے سامنے ڈوب سکتا ہے اگر وہ اللہ کے عذاب کے زد میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا
مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہ اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی بنیاد پر ڈبوئے گئے اور قیامت میں جہنم میں ڈالے گئے۔ یہاں قرآن نے کیا کہا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ سب کے سب فاسق، سرکش، بدتمیز قسم کے لوگ، اس کو ہجوم کرنے والے گناہگار قسم کے لوگ۔ گویا اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو نیکوکاروں پر نہیں آتا، وہ بدکاروں پر آتا ہے۔ چونکہ نیکوکار بدکاروں کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر اس نے حق ادا کر لیا ہے تو نبی کی موجودگی میں ایسا عذاب آنے والا ہے تو اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی نبی نہیں ہے، مسلمین کی جماعت ہے، اگر وہ اصلاح کما حقول نہ کر سکے تو پھر وہ گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ، جو کے ساتھ گھن کی بھی پسائی ہو جاتی ہے۔ پورے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس میں یہ لوگ بھی دوچار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اپنا عقیدہ عمل کی بنیاد پر کل قیامت اٹھائے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ ان آیات کو کے ذریعے سے قرآن نے کہا ہم تمہارے لیے نشانیاں چھوڑتے ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کے حکم کی سرتابی کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ ہم اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے اپنی اعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔